کہ پانچویں امام حالت بخار میں پانی منگاتے تھے، ایک گھونٹ پانی پیا اور باقی پانی لے کر آپ اپنے بدن پہ چھڑکتے تھے. اور یہ تمام باتیں پانی کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف پانی کی بات نہیں ہو رہی. پانی چھڑکتے تھے اور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے تھے یا فاطمہ بنت محمد. مرضی ہے، یقین کریں نہ کریں آپ کا مسئلہ ہے، میرا کام تو بیان کرنا روایت. اور جو آزمانے کی نیت رکھتا ہو اس سے میں عبادت خواہ ہوں. آزمائش شرط باہر ہوتی ہے مداریوں کے، یہاں ولایتیوں میں عقیدہ شرط ہوتا ہے. امام کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، کوئی ایک حرف نہ زیادہ نہ کم، یا استعمال نہیں ہوا یا نہیں پڑھ رہا، نہیں استعمال ہوا حضرت نہیں پڑھ رہا. فاطمہ بنت محمد پانچویں امام پانی چھڑکتے تھے اپنے اوپر اور نام لیتے تھے فاطمہ بنت محمد، اور اتنا زور سے لیتے تھے، سب نے لکھا راویوں نے کہ گھر کے آخری حد تک امام کی آواز جاتی تھی، بلکہ گھر کے باہر بھی امام کی آواز جاتی تھی کہ گھر کے باہر سے گزرنے والا امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتا تھا کہ آج محمد باقر فاطمہ بنت محمد نام لے رہے. وسیلہ قبلہ امام کو الحمد تو آتی ہوگی نا، پڑھ لیتے سورہ الحمد، بخار اتر جاتا. امام کو یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم تو آتا ہی ہوگا نا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوں گی. یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سب پڑھیں آپ کا مسئلہ، میں وہ پڑھ رہا ہوں تو امام نے پڑھا تھا. سب پڑھیں آپ کا مسئلہ. ہوتا ہے نا کہ آج کل کوئی مشہور شخصیت اگر بیمار ہو جائے تو پھر سب اپنے اپنے نسخے بتاتے ہیں، مولانا یہ کھا لیجیے، یہ استعمال کر لیجیے، وہ استعمال کر لیجیے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر سب استعمال کریں تو کیا انجام ہو وہ الگ موضوع. میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی دوا بیان نہیں کر رہا، نہ کوئی نماز بیان کر رہا، نہ کوئی عربی کلمات بیان، صرف ایک جملہ فاطمہ بنت محمد. آپ چھڑکتے جاتے ہیں پانی کو صرف ایک جملہ پڑھتے. ایک اور روایت، وہ ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں تو جب بڑا تیز بخار چڑھتا تھا بچپن میں تو والدین کیا کرتے تھے کہ کپڑے کو پانی کے اندر بھگوتے تھے اور نچوڑنے کے بعد گیلا کپڑا پیشانی پر رکھتے جاتے تھے. بعض روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ایک کپڑا رکھتے تھے، ایک پانی میں ڈالتے تھے اور ہر کپڑا بدلتے ہوئے فاطمہ بنت محمد. تو طریقہ ہو سکتا ہے دو الگ الگ یوں ملا ہو کہ سردی کا بخار اور ہے، گرمی کا بخار اور ہے، مگر فاطمہ یہاں بھی کامل وہاں بھی کامل. لفظ نہیں بدلا، روایتوں میں طریقہ بدلا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو سوٹ نہ کرے موسم کے لحاظ سے گیلے کپڑے کا استعمال، تو پانی کا چھڑکنا مشکل نہیں. اور پھر امام تقی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ امام روایت کے لحاظ سے جب جاتے تھے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر، اور آپ مسجد نبوی روضہ رسول پر جاتے تھے تو حجرہ فاطمہ میں ضرور جاتے تھے. نواں امام ادب کے ساتھ اپنی دادی کے حجرے میں داخل ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنی دادی سے دیر تک راز و نیاز کرتے تھے. میں اگر جملہ یہ استعمال کروں کہ ساری دنیا کو رزق تقسیم کرنے والا زمانے کا امام اگر اپنے لیے رزق مانگ رہا ہو تو وسیلہ کیسے بنائے گا؟ اور اگر اس طرح بات واضح نہ ہو رہی ہو تو چلیے یوں سمجھ لیجیے کہ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھا کر علی در خیبر اکھاڑ لے، اس روٹی پکانے والی ماں کو